يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।
ضیائے سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں شرم و حیا اور چشم پوشی کی اہمیت۔ عمومی طور پر شرم و حیا کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور موجود ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بے حیائی، عریانی اور فحاشی سے بچتے رہیں، لیکن در حقیقت حیا کا لفظ اور شرم کا لفظ ایک وسیع معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ دراصل یہ شرم و حیا انسان کے اندر وہ ایک خصوصیت ہے، انسان کی وہ ایک خوبی ہے، انسان کے اندر وہ ملکہ ہے جو انسان کو کسی بھی قسم کی برائی کرنے سے روکتا ہے۔ جب انسان کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان کی طرف اگر ہم اقدام بڑھاتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے انسان کے اندر جو اس کو برائی سے روکتا ہے، وہ دراصل ایک شرم و حیا کا جذبہ ہے۔ تو یہ شرم و حیا اسلام کا ایک طرہ امتیاز ہے، اسی کی بنا پر انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ اگر اس جذبے کو ہم قائم رکھیں، سلامت رکھیں، خوف خدا ہمارے اندر موجود رہے اور ضمیر سے جو ہمارے آواز اٹھتی ہے اس کو ہم دبائیں نہیں اور ہم برائیوں کا ارتکاب نہ کریں، نیکی کرتے چلے جائیں، تو یہ جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر جوان رہتا ہے، پنپتا ہے، پھلتا پھولتا ہے اور بہت سی برائیوں سے ارتکاب کرنے سے ہمیں یہ روکتا ہے۔ تو یہ شرم و حیا قائم رہنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ چشم پوشی بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کا کوئی عیب دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی گناہ دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی خامی دیکھتے ہیں تو اس کو ہم نظر انداز کر دیں، اس کی ہم تشہیر نہ کریں، اس کا ہم بیان نہ کریں۔ ہاں، ہم اس شخص کو علیحدہ سمجھا سکتے ہیں، خلوت میں سمجھا سکتے ہیں اور اس کو اس برائی سے روکنے کی تلقین کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سا رواج چل نکلا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے، وہ کسی قسم کا بھی ہو، فوراً ہم اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں بلکہ فوراً اس کو ہم سوشل میڈیا پہ بھی لے آتے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کی پرائیویسی بھی متاثر ہوتی ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ چشم پوشی کرنی چاہیے اور لوگوں کے عیوب کو چھپانا چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام میں جو ہمیں حیا کے حوالے سے تلقین کی گئی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کا لغت میں معنی دیکھتے ہیں کہ حیا سے لغوی طور پر کیا مراد ہے۔ الحیاء رقۃ تعتری وجہ الانسان عند فعل ما یتوقع کراہتہ۔ یہ جو میں نے حیا کی تعریف پڑھی ہے عربی زبان میں، یہ ضیاء النبی جلد پنجم سے میں نے لی ہے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی کی جلد پنجم میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں آپ نے ایک عنوان شرم و حیا اور چشم پوشی کا بھی وہاں پر باندھا ہے، اور اس کے تحت آپ نے یہ جو تعریف ہے یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر لکھی ہے کہ حیا دراصل ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ کوئی ناپسندیدہ کام کرتا ہے۔ انسان جب کوئی کراہت والا کام کرتا ہے، کوئی ناپسندیدہ کام کرتا ہے، تو فطری طور پر اس کے چہرے پر خود ہی ایک ناگواری کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو لغوی اعتبار سے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق کریمہ کی جتنی بھی جہتیں ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کی شرم و حیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھی اور بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی جتنی حیا اپنے پردے کے اندر رہ کر کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ تو اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی ہوتی ہے، اس کی شرم و حیا کا کیا عالم ہوتا ہے، اور ہے بھی وہ پردہ دار۔ تو جتنی شرم و حیا وہ ایک کنواری لڑکی جو پردہ دار ہے وہ کرتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرمانے والے تھے۔ وَقَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز ناگوار گزری ہے، ناپسند ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات سے ہمیں محسوس ہو جاتا۔ گویا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا یہ عالم تھا، شرم کا یہ عالم تھا کہ آپ براہ راست اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے کہ مجھے یہ چیز ناپسند محسوس ہوئی ہے، ناپسند لگی ہے، بلکہ آپ کے چہرے کے تاثرات سے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ تو یہ ہے حیا کا عالم، یہ ہے شرم کا عالم کہ زبان سے انسان بولتے ہوئے بھی محسوس کرتا ہے، کسی کو ٹوکتے ہوئے بھی محسوس کرتا ہے کہ اب میں اس کو کس طرح سمجھاؤں، اور وہ اپنی زبان کو بھی روک لیتا ہے۔ چہرے پر ناگواری کے تاثرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جاتے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کسی کی شکایت کی جاتی تھی کہ فلاں اس طرح کا کام کرتا ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے تھے تو اس کا نام لے کر ذکر نہیں کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کیا ہے، بلکہ آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حیا کا اور ایک شرم کا یہ بھی عالم ہے، اور یہ ہمارے لیے اس میں ایک مثال، ایک نمونہ موجود ہے، ایک سبق اور ایک درس موجود ہے کہ ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت کی پیروی کرنی چاہیے، اسی راستے کو اپنانا چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی کو سمجھائیں، کوئی کسی بات سے منع کریں، کوئی تلقین کریں، کوئی نصیحت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اس کو ہم بے عزت نہ کریں، اس کو ہم پریشان نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو، بلکہ سمجھانے کا وہی انداز ہونا چاہیے جو سیرت نبوی سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ آپ نام لے کر نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے یہ کیا ہے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور شرع میں حیا کسے کہتے ہیں؟ شرع میں حیا کہتے ہیں الحیاء خلق یبعث علی اجتناب القبیح، کہ یہ ایک ایسا خلق ہے، ایک ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، وَيَمْنَعُ مِن تَقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ، اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے منع کرتی ہے۔ تو گویا اس کا تعلق صرف اس معروف حیا کے ساتھ نہیں ہے جو بے حیائی کے مقابلے میں آتی ہے، بلکہ کسی حقدار کے حق کو جب انسان اس کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے کہ یہ حق تلفی کرنا درست نہیں ہے، یہ جو خوبی ہے اور یہ وصف ہے اور یہ خلق ہے انسان کا، یہ بھی حیا ہے۔ اور حیا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ گویا مومن جو ہے وہ حیا والا ہی ہوتا ہے۔ ایک مومن ہو، ایماندار ہو، کلمہ گو ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، آپ کا امتی ہو، آپ کا غلام کہلانے والا ہو، اور پھر اس میں شرم و حیا نہ ہو، اس میں جو ہے وہ بے حیائی ہو، اور وہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا پھرے، اس کی زبان پر فحش کلمات ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، مومن کو حیا والا ہی ہونا چاہیے۔ اور فرمایا والحیاء کلہ والحیاء خیر کلہ، حیا تو ساری کی ساری خیر ہے، حیا تو سراپا بلائی ہے۔ اور جب یہ انسان کے اندر سے حیا کا وصف ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر حیا نہیں رہتی، شرم نہیں رہتی، ایک جو انسان کا ضمیر ہے وہ بیدار نہیں رہتا اور ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا باقی نہیں رہی تو جو تو چاہے کرتا پھر۔ گویا حیا ہی وہ وصف ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے روک کر رکھتا ہے، اور جب انسان کے اندر سے یہ حیا رکتی ہے تو حیا ختم ہوتی ہے تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور مچا کر بات کرنے والے نہیں تھے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح شرم و حیا ضروری ہے کہ انسان برائی کے ارتکاب سے اس وصف کی وجہ سے بچ جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، اسے اپنی ذات سے حیا آتی ہے کہ میں مسلمان ہو کر میں ایسا کام کر رہا ہوں، اسی طرح انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرے اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت اپنائے اور چشم پوشی کرے۔ کسی کے عیب کو چھپا دینا اور اس کا اظہار نہ کرنا، اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے اسلام میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی شخص کی عیب پوشی کی ہے، پردہ ڈال دیا ہے اور اس کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اس کی تشہیر نہیں کی، پردہ پوشی کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو یہ چشم پوشی کرنا، اعراض کر دینا اور کسی کی جو عیب والی بات ہے اس کو سن کر، دیکھ کر
نظر انداز کر دینا یہ بھی ایک شرم و حیا کا ہی حصہ ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہے۔ تو جہاں پر اسلام کے اندر ہمیں دیگر تعلیمات سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم اخلاق کی بات کریں، آپ کے کردار کی بات کریں، آپ کی سنت کی بات کریں، آپ کی سیرت کی بات کریں، تو جہاں اس میں بہت سے اور دیگر پہلو موجود ہیں وہاں پر یہ شرم و حیا کا بڑا نمایاں وصف پایا جاتا ہے، اور قرآن پاک نے بھی اس کی بارہا تلقین کی ہے، نگاہوں کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، ہاں وہ مرد ہو عورت ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اور اس کے سلسلے میں اس بارے میں شرم و حیا کے بارے میں بہت سے احکامات، بہت سی ہمیں روایات ملتی ہیں، بہت سی تعلیمات ملتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں جو کچھ بیان کیا ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اندر اس شرم و حیا کے ملکے کو قائم رکھیں اور اس کو پروان چڑھائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے اور ایک دوسرے کی جو ستر پوشی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والا بنیں، ان کے مصلح بنیں، ان کے لیے ناصح بنیں، نہ کہ ان کے لیے ہم وبال جان بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، کہ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، کہ یہاں پریشان کیوں کھڑے ہو، یہاں پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں،
یہاں پریشان کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در۔ اور نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہے ہیں، نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہے ہیں۔ ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔